السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا مشہور لیکن غیر ثابت شدہ واقعہ، اس کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے پوائنٹ 79 تک کور کیا تھا، آج ہم لوگ پوائنٹ نمبر 80 سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو قصہ میں بتانا جا رہا ہوں وہ غزوہ بنو قریظہ سے متعلق ہے، غزوہ بنو قریظہ سے ریلیٹڈ ہے۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا بنو قریظہ کے ایک یہودی شخص الزابر بن باتا کے بارے میں۔ الزابر بن باتا جو تھا اس کو بنو قریظہ کے آدمیوں کے ساتھ پکڑا گیا اور اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرنے ہی والے تھے۔ جیسے بنو قریظہ کے دوسرے فوجیوں کا قتل ہوا، ان کو سزا دی گئی، اسی طرح سے الزابر بن باتا کو بھی سزا دی جانے والی تھی۔ لیکن ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ الزابر کی جان کو بخشی جائے، اس کو معاف کیا جائے، کیونکہ پہلے جنگ بواس ہوئی تھی، مدینہ کے لوگ اسلام لانے سے پہلے جنگ بواس نام کی ایک جنگ ہوئی تھی اور الزابر بن باتا نے ثابت بن قیس کی جان بخشی تھی۔ یعنی ثابت بن قیس کو قتل کرنے والا تھا یا اس کا کوئی قتل کرنے والا تھا، تو ثابت بن باتا اس کے بچنے کا سبب بنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان الزابر بن باتا نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ پر پہلے کیا تھا، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ کے نبی نے الزابر بن باتا کی جان بخش دی۔ اس کے بعد میں الزابر بن باتا جو ہے وہ التجا کرتا رہا، ریکویسٹ کرتا رہا کہ میری فیملی کو اور میری پراپرٹی کو، یعنی میرے اہل و عیال کو اور میرے مال کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ تو اس کو دے دیا گیا، اس کو یہ کیا ہے، دے دیا گیا۔ پھر الزابر بن باتا نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے جو دوسرے ساتھی تھے بنو قریظہ کے، ان کا حشر کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سب کو قتل کر دیا گیا، ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو الزابر بن باتا افسوس میں اور غم میں ڈوب گیا اور اس نے کہا کہ جس طرح ان کو قتل کیا گیا ہے اسی طرح سے مجھے بھی قتل کیا جائے۔ تو پھر ثابت بن قیس نے اس کی گردن اڑا کے اس کو قتل کر دیا۔ اور بنو قریظہ کو میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں، بنو قریظہ کو حملہ کر کے ان کے مردوں کو، یعنی ان کے فوجیوں کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق میں دھوکہ دینے کا ارادہ کیا تھا، جبکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن وہ دھوکہ دے کر کے مسلمانوں کی جان اور مال اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو خطرے میں ڈالنے والے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا۔ تو یہ جو واقعہ میں نے ابھی بتایا الزابر بن باتا کے بارے میں، امام ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ جو ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس قصے کو بیان کرنے میں موسیٰ بن عبیدہ نام کا ایک ضعیف راوی ہے، ایک کمزور راوی ہے، تو اس وجہ سے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اور امام ابن حجر الحیثمی نے اس بات کو اپنی کتاب مجموع الزوائد میں فرمایا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 142۔ اچھا، جہاں تک بنو قریظہ کا صحیح واقعہ ہے کہ ان میں سے کن لوگوں کو قتل کیا گیا اور کن لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اس کے لیے آپ مطالعہ کریں سنن ابن ماجہ کا حدیث نمبر 2541، سنن ابن ماجہ 2541، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو صحیح واقعہ ملے گا انشاءاللہ۔ سٹوری نمبر 81، اور پچھلا واقعہ جو ہے
کتابوں میں ہے، لیکن یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں یہ عام طور پر خطبوں میں اور سیرت کے دروس میں لوگ فرماتے رہتے ہیں۔ تو بیعت رضوان جب ہوا، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ کی طرف نکلے، مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے، تو ہم جانتے ہیں کہ مشرکین نے ان کو روکا، اور عام طور پر واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مشرکین کے پاس بھیجا، جا کر کے ان کے ساتھ صلح اور معاہدہ کرنے کے لیے۔ اور پھر عثمان بن عفان کے قتل ہونے کی جو افواہ ہے، غلط نیوز ہے، وہ پھیلتی ہے، اور جب صحابہ تک آتی ہے تو صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ رضوان نامی ایک جگہ، ایک درخت کے نیچے، ایک پیڑ کے نیچے وہ لوگ ٹھہر کر کے وعدہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل کا ضرور بدلہ لیں گے اور آخری دم تک ہم لوگ لڑیں گے، کیونکہ مشرکین نے عثمان بن عفان کا قتل کیا ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر جو ہے کہ عثمان بن عفان کا قتل ہوا ہے، یہ خبر صحیح نہیں ہے، یہ ایک افواہ تھی، جھوٹ تھا۔ اس کے بارے میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ضعیف ہے، اور یہ تو صحیح ہے کہ عثمان بن عفان جو ہے وہ مکہ میں صلح کرنے کے لیے گئے تھے، اگریمنٹ کرنے کے لیے گئے تھے مشرکین کے پاس، اوکے، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ عثمان بن عفان بیعت رضوان میں نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے اپنا اور ایک ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا، یعنی عثمان بن عفان تو بیعت کے لیے ہاتھ رکھنے میں سامنے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کی طرف سے اپنا ہاتھ رکھا عثمان بن عفان کے لیے۔ یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اس لیے بیعت ہوئی کیونکہ عثمان بن عفان کے قتل کی خبر پھیلی تھی، یہ کسی صحیح حدیث سے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور بیعت رضوان کے صحیح واقعات جو ہیں بہت ساری صحیح حدیث میں ہیں، جیسے صحیح البخاری 2731، 2732، 2960، 4066، اور صحیح مسلم 1856A-B، اچھا، یعنی 1856A، 1856B، 1858A وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان میں سے کسی بھی صحیح واقعے میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے اس لیے بیعت کی کیونکہ ان کو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی جو ہے غلط خبر ملی، آپ کو کسی صحیح واقعے میں سے نہیں ملے گا۔ اور جو واقعہ ہے کہ ان کو اس کی خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا، شیخ الالبانی نے کہا کہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اور یہ واقعہ جو ہے ضعیف ہے۔ اور شیخ الالبانی نے اس کو اپنی کتاب فقہ السیرہ کے اوپر انہوں نے جو تعلیق لگائی ہیں، فقہ السیرہ امام شیخ محمد الغزالی کی کتاب ہے، اس پر انہوں نے اپنی تعلیق، اپنے کمنٹس لگائے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ جنگ خیبر کے بارے میں چند ضعیف واقعات۔ فتح مکہ نہیں، صلح حدیبیہ کے بعد یعنی حدیبیہ کا جو عہد ہوا تھا، اگریمنٹ ہوا تھا، ٹریٹی ہوا تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں پر حملہ کیا۔ اس کے بارے میں کچھ ضعیف واقعات ہیں یہاں پر۔ قصہ نمبر 82، سٹوری نمبر 82، کہ اور یہ جو واقعہ ہے یہ شیعوں کے نزدیک بڑا مشہور ہے، جو میں بتا رہا ہوں شیعوں کے نزدیک بڑا مشہور ہے، اور وہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری فضائل ہیں، بہت سارے صحیح احادیث ہیں ان کے علم کے بارے میں، ان کی امانت داری کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت کے بارے میں، ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے بارے میں بہت ساری روایت ہیں جو صحیح ہیں اور قابل قبول ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ ضعیف اور غلط روایات کی ضرورت نہیں ہے ان کی تعریف کے لیے رضی اللہ عنہ۔ تو واقعہ کیا ہے جو عام طور پر شیعہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ جب جنگ خیبر کا موقع تھا تو ان کی ڈھال، جو لڑائی کے وقت جو سپاہی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ایک تلوار رہتی ہے اور ایک ہاتھ میں شیلڈ، ایک ہاتھ میں ڈھال رہتی ہے، تو لڑائی کرتے وقت ان کی ڈھال گر گئی، اوکے، اور
معاملہ ایسا ہو رہا تھا کہ خیبر کا دروازہ جو ہے وہ کھولنے میں بہت اور اس کو اٹھانے میں اتنا وہ وزن تھا کہ بہت سارے مرد حضرات نہیں کر پا رہے تھے، بہت سارے صحابہ نہیں کر پا رہے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا. خیبر کا جو دروازہ تھا، جو ہزاروں جو 100 سے زیادہ اور 1000 کلو سے زیادہ کا وزن کا تھا، علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھایا اور اس کو اپنی ڈھال کی طرح استعمال کرنا شروع کیا اور مقابلہ کرنا شروع کیا. یعنی خیبر کا دروازہ انہوں نے اکھاڑ کے نکالا اور اس کو اپنی ڈھال جیسا استعمال کیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہت بڑا قلعے کا دروازہ کیسا ہوتا ہے. وہ اٹھا کر کے انہوں نے اس کو اپنے لیے ڈھال شیلڈ کے جیسے استعمال کیا. اچھا، تو اگر صحیح حدیث ہوتی تو ہم لوگ مانتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. امام الذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس کی جو سند ہے یہ منقطع ہے. انہوں نے بات اپنی کتاب المغازی میں کہا ہے، اپنی المغازی میں پیج نمبر 412 میں. اوکے، اور اس کی انہوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری نے اپنی کتاب الصحیح النبویہ السیرہ النبویہ الصحیحہ میں کہا ہے کہ اس طرح کی تمام روایت جو ہیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں. اوکے، اور لیکن جیسے میں نے بتایا پہلے کہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بہت ساری صحیح احادیث ہیں، اور اس میں سے میں ایک بیان کرتا چلوں، صرف ایک روایت میں بیان کرتا ہوں. بہت ساری روایت ہیں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور انہوں نے عہد کیا، انہوں نے وعدہ کیا اور کہا کہ علی سے محبت سوائے ایک مومن کے کوئی علی سے محبت نہیں کرے گا، اور سوائے ایک منافق کے کوئی بھی علی رضی اللہ عنہ سے نفرت نہیں کرے گا. یعنی علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرنے والا منافق ہے اور ان سے محبت کرنے والا وہ جو ہے وہ مومن ہے. یہ حدیث صحیح سنن النسائی 5022 میں اور صحیح مسلم حدیث نمبر 78 میں ہے. اچھا، یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اور ایک غیر صحیح روایت، ایک کمزور روایت ہے پوائنٹ نمبر 83 میں، کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. تو اس کے بارے میں تمام علماء اکرام نے کہا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہیں. اور جن صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، وہ صرف حکیم بن حزام ہیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1532b میں ہے کہ حکیم بن حزام وہ شخص ہیں جو کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اور اصل میں وہ ان کے بارے میں وہ اکلوتے شخص ہیں جن کے بارے میں صحیح روایت آتی ہے کہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنے بھی ایسے واقعات آتے ہیں کہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، ان کی ماں جو ہے وہ کعبے کے اندر گئی اور ان کو پیدا کیے، تو یہ سب صحیح نہیں ہے. اب جنگ موتا کے بارے میں، جنگ موتا جو رومیوں کے ساتھ ہوئی تھی، مسلمانوں کا ایک معرکہ ہوا تھا، اس کے بارے میں چند ضعیف اور غیر صحیح روایات. جنگ موتا کے وجوہات کے بارے میں کہ وہ کیوں ہوا، جنگ موتا کے وجوہات کے بارے میں امام الواقدی نے روایت کیا ہے کہ بصرہ کا جو گورنر تھا، جو رومی حکمران کا گورنر تھا، شرجیل بن عمر الغسانی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی الحارث بن عمیر الازدی کا قتل کیا. یعنی اللہ کے نبی نے الحارث بن عمیر الازدی کو اس کے پاس دعوتی مقصد سے یا کسی مقصد سے بھیجا، تو بصرہ کے گورنر نے جو عیسائی تھا شرجیل بن عمر الغسانی، اس نے اس صحابی کا قتل کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں صحابہ کی ایک لشکر کو بھیجا تاکہ ان کو ایک سبق سکھایا جائے، اور یہ جنگ موتا کا ریزن ہے. ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ الصحیحہ میں کہا ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والا شخص صرف الواقدی ہے، محمد بن عمر الواقدی ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو شخص ہے محمد بن عمر الواقدی، یہ متروک راوی ہے اور بہت ساری جھوٹے قصے گھڑتا ہے. سٹوری نمبر 85، اور انشاءاللہ آج کے لیے اسی پر اکتفا کریں گے.
کہ جب جنگ معتہ سے صحابہ واپس ہو کر کے آئے، یعنی انہوں نے جنگ کو مکمل نہیں کیا، لیکن جنگ کرتے کرتے جب رات ہوئی تو صحابہ واپس ہو کر کے مدینہ آئے، تو لوگوں نے ان سے کہا یا فرار، یعنی ایسے لوگ جو جنگ سے فرار ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو ایسے کر کے پکارا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ فرار نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ قرار ہیں۔ قرار یعنی وہ لوگ جو واپس دشمن کے ساتھ جا کر لڑیں گے۔ تو اس واقعے میں یہ ہے کہ جب فوج آ رہی تھی تو لوگوں نے ان کا جیسے مذاق یا ان کے اوپر طعنہ دیا کہ یہ لوگ جنگ سے فرار ہو کے آنے والے لوگ ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ لوگ فرار نہیں ہیں، یہ لوگ قرار ہیں۔ قرار یعنی وہ لوگ جو واپس جا کے لڑیں گے۔ تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، مرسل ہے، اور امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس روایت میں غرابت اور نکارت ہے، یعنی عجیب بھی ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں جو نکار والی ہیں، ریجیکٹڈ چیزیں بھی ہیں اس میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت مرسل ہے، یعنی یہ روایت ضعیف کی قسموں میں سے ہیں۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ منکر روایت ہے اور اصل میں جھوٹی روایت ہے، اور یہ انہوں نے اپنی کتاب دفاع عن الحدیث عن النبوی والسیرہ پیج نمبر 31 میں کہا ہے۔ اور یہ انہوں نے اور یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر رمضان بوتی رحمہ اللہ کی کتاب فقہ السیرہ کے اوپر انہوں نے جو کمنٹس ڈالا ہے، فقہ السیرہ نام کی 2 کتابیں مشہور ہوئی ہیں، اس پر انہوں نے جو کمنٹس ڈالا ہے اس میں شیخ البانی نے ایسا ذکر کیا۔ اور یہ جو کتاب ہے دفاع عن الحدیث النبوی والسیرہ، یہ اس کا ترجمہ اردو میں بھی موجود ہے، جس کا نام ہے روایت سیرت پر تنقیدی نظر۔ اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو کمنٹس ہیں فقہ السیرہ ڈاکٹر رمضان بوتی کی اور فقہ السیرہ محمد الغزالی کی، دونوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنایا گیا ہے۔ بہت مفید کتاب ہے اردو میں، جو اہل اردو ہیں، اردو زبان کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ اسے پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ وہ جنگ معتہ کے بارے میں صحیح روایت صحیح البخاری 4260 سے لے کر کے 4268 تک ہیں، 4260 سے لے کر 4268 تک مسلسل جنگ معتہ پر روایت ہیں، اور سنن نبی داؤد میں بھی ایک صحیح روایت ہے 2573، سنن نبی داؤد 2573۔ تو یہ صحیح روایت جنگ معتہ کے سلسلے میں ہے۔ اور یہ جو صحیح روایت میں ایک روایت صحیح البخاری 2798 میں ہے، اور یہ روایت جو میں نے ضعیف روایت بتائی اس کے خلاف بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تینوں جو کمانڈر تھے وہ شہید ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا مسلمانوں کی قیادت سنبھالی، اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ کامیاب یعنی انہوں نے دشمن کو پیچھے ڈھکیلا، اور اس کے بعد میں وہ لوگ مدینہ نکل کر کے واپس آئے۔ تو جب وہ لوگوں نے دشمن کو پیچھے ڈھکیلا، مطلب اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے، تو ایسا بولنے کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ لوگ میدان جنگ سے ڈر کر بھاگ کر آنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی پر ہم لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس کتاب کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق دے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔